السلام علیکم فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہ زیب اوان اور آج ہم پڑھیں گے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے چیپٹر نمبر 11 جو ہے کمپنسیشن۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں آج ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمپنسیشن کسی بھی امپلائی کو اس کے کام کے برعکس جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں، بینیفٹس دیتے ہیں، اسے کمپنسیشن کہا جاتا ہے۔ تو آرگنائزیشن کے لیے کمپنسیشن ایک بہت اسٹریٹجک ایریا بن چکا ہے۔ کس طرح کہ یہ آرگنائزیشن کی جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے جو امپلائیز کی پرفارمنس ہوتی ہیں اس کو بہترین، تاکہ امپلائی وہ بہترین اپنی پرفارمنس دے تاکہ آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو ہیں وہ میٹ ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائیز کی جو ابلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپلیکینٹس کو اٹریکٹ کرے یا پھر امپلائیز کو ریٹین کرے، اس پہ بھی اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ کمپنسیشن ایک اکنامک ایشو بھی بن چکا ہے، کیونکہ آرگنائزیشن کا جو ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے اس کے آپریٹنگ ایکسپنسز کا، وہ کمپنسیشن پروگرام میں خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بہت واضح سروس انڈسٹریز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پر لیبر بہت زیادہ انٹینسو ہوتی ہے۔ تو اس دوران ایک بیلنسنگ ایکٹ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو آرگنائزیشن ہے اس کی جو کمپنسیشن سسٹم ہے وہ امپلائیز کو اٹریکٹ کر سکے، انہیں موٹیویٹ رکھ سکے اور انہیں ریٹین کر سکے، اور اسی وقت وہ کمپنسیشن جو ہے وہ آرگنائزیشن کو ایک کاسٹ اسٹرکچر مینٹین کرنے کے بھی قابل کر سکے، جس کی وجہ سے وہ اپنی مارکیٹ کے اندر افیکٹولی اور ایفیشینٹلی کمپیٹ کر سکے۔ یہ کہتا ہے کہ جی جو کمپنسیشن ہے ایز اے پارٹ آف آرگنائزیشن ٹوٹل ریوارڈ سسٹم، وہ گزشتہ عرصے میں بہت زیادہ چینج ہوا ہے، جیسے ہی آرگنائزیشن کی ضروریات یا پھر امپلائی کی ضروریات تبدیل ہوتی گئیں، یہ بھی چینج ہوتا گیا۔ کس طریقے سے؟ یہ کہتا ہے کہ آرگنائزیشن میں جو امپلائیز ہیں ان کی پرفارمنس کنٹریبیوشن پہ اب بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے rather than their seniority۔ جب ان کی کمپنسیشن ڈیسیژنز بنائے جاتے ہیں تو اس طرح اب زیادہ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات وہ کہتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہیں اب وہ ایز اے ہول اجتماعی اپروچ لے رہی ہیں کمپنسیشن میں، تاکہ وہ بہتر فلیکسیبل بینیفٹس فراہم کر سکیں اپنے امپلائیز کی نیڈز اور پریفرنسز کو پورا کرنے کے لیے۔ جو تیسری بات یہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اوورآل مطلب کہ لانگ ٹرم اینول پرفارمنس ریویوز ہوتے تھے، ایک سال بعد کسی کو ریوارڈ دیا جاتا تو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، اس دوران امپلائیز جو ہیں وہ موٹیویٹ نہ رہ پاتے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جو مور انٹرولز ہوتے ہیں، ریوارڈز ہوتے ہیں جو بار بار دیا جاتا ہے، منتھلی بیسڈ ہو سکتے ہیں، ویکلی بیسڈ ہو سکتے ہیں، پروجیکٹ بیسڈ ہو سکتے ہیں، ایٹسیٹرا۔ جو چوتھی وجہ اس نے بتائی وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے جو ریوارڈ سسٹم ہے اب وہ آرگنائزیشن کی مشن، اس کی اسٹریٹجی اور اس کے گول کے ساتھ بہت زیادہ ڈائریکٹ لنک ہو چکا ہے۔ پھر پانچویں بات یہ کہتا ہے کہ اب جو ریوارڈ اور کمپنسیشن ڈیسیژن ہے یہ ایز اے ہول ایک گروپ آف امپلائیز کی بجائے بہت زیادہ انڈیویجولسٹک ہو چکا ہے، انڈیویجولائزڈ ہو چکا ہے اکراس دی بورڈ، تمام طرف، کہ ہر امپلائی کے لیے الگ الگ کمپنسیشن سسٹم رکھی جا رہی ہے۔ پھر ایک آرگنائزیشن کی جو کمپنسیشن سسٹم ہوتا ہے اس کے تین مین کمپوننٹس ہوتے ہیں: بیس پے، انسینٹو پے اور انڈائریکٹ پے۔ یعنی جو کمپنسیشن سسٹم کا ڈائریکٹ پے والا جو حصہ ہے اس میں بیس پے آتی ہے اور انسینٹو پے آتی ہے، جس طرح آپ گراف میں دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر۔ جو انڈائریکٹ پے ہوتی ہے اس میں لیگلی ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو پیز ہوتی ہیں، جو بینیفٹس ہوتے ہیں یا پھر آپشنل جو ہیں اس میں دیے ہوئے، یہ آپ پڑھ لیں، یہ بہت سمپل ہے۔ تو یہ ہماری انڈائریکٹ پے ہو گئی۔
پھر ہم آتے ہیں ایکویٹی کے اوپر۔ ایکویٹی کیا ہوتا ہے؟ ایکویٹی یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی کمپنسیشن سسٹم ہے، اس میں جو امپلائیز ہیں وہ فیل کریں کہ انہیں فیئرلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جتنی ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے سو اتنا کیا جا رہا ہے، تاکہ آرگنائزیشن یہ محسوس کرے کہ انہیں دوسری جو ادر آرگنائزیشنز ہیں باہر کی، ان میں جو سیم کمپیریبل جاب پر جو لوگ ورک کر رہے ہیں ان کے مطابق ان کو آؤٹ پٹ یا کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے یا ان سے کم انہیں بینیفٹس مل رہے ہیں۔ تو جو کریٹو تھیوری آف موٹیویشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اپنی جاب کے اندر جو ان پٹ دیتے ہیں اور وہاں سے جو آؤٹ پٹ ملتا ہے اسے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اپنے ذہن میں دوسرے ورکرز کے ساتھ یا دوسرے امپلائی کے ساتھ۔ وہ امپلائی انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل آرگنائزیشن سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ انہیں ایکویٹی کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، تو وہ خود ایکویٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کر سکتے ہیں وہ اپنے آؤٹ کم انکریز کر کے بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ اپنے ان پٹ ڈیکریز کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ انکریزنگ آؤٹ پٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کمپنسیشن کے لیے سوال کر سکتے ہیں یا پھر آرگنائزیشن سے چوری کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ادھر دیکھا جائے تو پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ یہ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو اپنی ایکویٹی ہے وہ خود اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اپنے آؤٹ کم بڑھا کر۔ تو اگر ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو پھر وہ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ اپنی چوری کچھ کرپشن کو چھپانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں انیکویٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن جو ڈیکریزنگ ان پٹس والا معاملہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اس طرح ہارڈ ورک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ لمبی بریکس لینے لگ جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، جلدی جاتے ہیں یا پھر ریزائن کر جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو ایکویٹیبل کمپنسیشن سسٹم ہے جب انہیں ڈیزائن کیا جائے تو ان میں 3 طرح کی ایکویٹی کو دیکھا جاتا ہے، ایک انٹرنل ایکویٹی، پھر ایکسٹرنل ایکویٹی اور انڈیویجول ایکویٹی۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے ایکویٹی کی یہ 3 یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہیں ایک امپلائی کی جاب پر، اس کی موٹیویشن کو، کمٹمنٹ کو اور اس کی پرفارمنس کو۔ لیکن یہاں پر یہ چیز بھی ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ جو امپلائیز اپنی جو پرسیپشن ایک بناتے ہیں، جو وہ پرسیو کرتے ہیں، لازمی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ درست ہو، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے پاس انکمپلیٹ یا پھر انیکوریٹ انفارمیشن ہو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پرسیو کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک جو کریٹیکل پالیسی ڈیسیژن ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو بنانا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمپنسیشن کے جو لیولز ہیں یا مختلف جابز کے میں جو کمپنسیشن ان کا ایک اسٹرکچر چل رہا ہے اسے کس حد تک ڈسکلوز کرتا ہے یا اسے ٹوٹلی پرائیویٹ رکھتا ہے۔ جو پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہوتی ہیں، جو پبلک امپلائیز ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کے اسٹیٹ کے لاز ہوتے ہیں وہ انہیں فورس کرتے ہیں کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ یہ والی ساری ڈیٹیل فراہم کریں اور ہر یعنی پبلک کا بھی اس پر ایکسیس موجود ہو۔ لیکن اس کے برعکس جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں لیکن وہ پبلکلی ٹریڈڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ اسٹاک ایکسچینج پر اپنی سرگرمیاں بھی جاری رکھتی ہیں، تو ان کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس انفارمیشن کو کس حد تک ڈسکلوز کریں یا بالکل بھی نہ کریں۔ تو یہاں پر جو گراف نیچے دیا گیا ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انٹرنل ایکویٹی، ایکسٹرنل ایکویٹی اور انڈیویجول ایکویٹی ہے، یہ مل کے وہ پرسیپشن جنریٹ کرتی ہے کہ فیئرنس ہے کہ نہیں ہے، ایکویٹی موجود ہے کہ نہیں ہے، اور وہ پھر موٹیویشن، کمٹمنٹ اور پرفارمنس پہ اثر انداز بھی ہوتی ہے، آئدر پازیٹیولی یا نیگیٹیولی۔ پھر ہم پہلے پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں انٹرنل ایکویٹی کو۔ انٹرنل ایکویٹی کیا کہتی ہے کہ جو مختلف جابز ہوتی ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر، ان کے اندر جو پیمنٹ میں تفریق پائی جاتی ہے وہ کس حد تک ہے، یعنی وہ فیئر ہے کہ ایک کو زیادہ مل رہی ہے دوسرے کو کم مل رہی ہے یا نہیں۔ یہ کہتی ہے کہ جو
امپلائیز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، انہیں وہ اس طرح محسوس کریں کہ ان کے درمیان جو ڈفرینشیلز ہیں، یعنی جو تفریق ہے ان کی پے میں، وہ فیئر ہے، چونکہ ان مختلف جاب کے لیے مختلف رسپانسبلٹیز ہیں ان کی، اس جاب کی الگ سی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس جاب میں الگ سی ایفرٹ لگتی ہے۔ تو انٹرنل ایکویٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آرگنائزیشن یوزلی 4 طرح کی ٹیکنیکس استعمال کرتی ہے، جن میں سے پہلی جو ہے وہ جاب رینکنگ ہے۔ جاب رینکنگ نسبتاً بہت ہی سادہ اور غیر مقداری طریقہ کار ہے ایکویٹی کو ڈٹرمن کرنے کا کمپنسیشن میں، اور یہ زیادہ تر چھوٹی آرگنائزیشن میں ہوتی ہے۔ اس میں جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو کتنی دینی چاہیے اور کون سی جاب کتنی زیادہ چیلنجنگ ہے۔ جتنی جاب زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے اسے اتنی زیادہ پیمنٹ کی جاتی ہے، اور یہ جو میتھڈ ہے یہ کافی حد تک رینڈم ہوتا ہے، نان سائنٹیفک ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر ہائرارکیکل پوزیشن آف دی جاب کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جو جتنی ہائرارکی میں اوپر آتا ہے اس کی اتنی زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ رینڈم ہوتی ہے اس کی یہ بہت انفریکوینٹلی استعمال کی جاتی ہے۔ پھر دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ جاب کلاسیفیکیشن ہے۔ اس میں سمپل سی اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ والی جاب جن میں بہت ساری چیزیں ایبلٹی، اسکلز اور رسپانسبلٹی سیم ہوتی ہے، ان کی کلاسیفیکیشن کر دی جاتی ہے، یعنی ان کو الگ الگ گروپس میں پلیس کر دیا جاتا ہے، اور ان گروپس کو گریڈز کہا جاتا ہے، اور ان جابس کو مطلب ایک گریڈ میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی گریڈ 1 جس طرح ہمارے گورنمنٹ اسٹرکچر میں بی پی ایس ہوتا ہے، بیسک پے اسکیل ہوتا ہے، تو ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب کہ مختلف قسم کی جابز ہوتی ہیں۔ کچھ ڈپارٹمنٹ، کوئی مطلب الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن اس گریڈ کے اندر جو پوزیشن جاب کی آ رہی ہوتی ہے انہیں ایک طرح کی کمپنسیشن ان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ انہوں نے گراف دیا بھی ہوا ہے، یا آپ اگر پڑھ لیں یہ بہت ضروری ہے۔ یہ گریڈ لیول انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، پہلے یہاں پر یہ 1 2 3 گریڈ ہیں، پھر گریڈ ڈسکرپشن ہے کہ اس میں کون سی رسپانسبلٹیز ہیں، کس طرح کے کام کرتے ہیں یہ لوگ، پھر کون سی جاب ان گریڈز میں آتی ہیں وہ بھی ادھر بتائی ہوئی ہیں۔ جو تیسری ٹیکنیک ہے وہ پوائنٹ سسٹم ہے۔ پوائنٹ سسٹم میں کیا کیا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ سسٹم آسان ہوتے ہیں، ان کو جاب کنٹینٹ کے دیکھ کے ان کو یہ کوانٹیٹیو ہوتے ہیں، اس میں آپ مقدار بھی دیکھتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اسے بیان کیا جائے تو اس میں پہلے جو کمپنسیبل فیکٹرز ہوتے ہیں انہیں طے کیا جاتا ہے، یعنی جن کے لیے امپلائر کسی امپلائیز کو ان فیکٹرز کے لیے کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہے، انہیں پے کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب یہ فیکٹرز ایک بار طے ہو جائیں پھر ان کو مختلف لیولز میں رکھا جاتا ہے، لیول اس کے بنائے جاتے ہیں، یعنی پہلا لیول اس نے یہ 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری، 4th ڈگری، 5th ڈگری، یعنی کتنی ماسٹری اس نے اس لیول میں۔ یہ نمبر 1 لیول ہے، اس میں بگنر سمجھ لیں، پھر انٹرمیڈیٹ، پھر ایکسپرٹ، پھر پروفیشنل، اس طرح ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ جب یہ بنا دیے جاتے ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنی بخوبی سے اس کی اکمپلشمنٹ کی ہے۔ پھر جب ان کو کوانٹیٹیولی ان کی اکمپلشمنٹس کو نمبر بھی دے دیے جاتے ہیں، تو پھر جو ٹوٹل اس کے نمبر نکلتے ہیں اس میں سے ان کو کیا کیا جاتا ہے، اس بنا پر انہیں کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پوائنٹ سسٹم۔ پھر چوتھا جو طریقہ ہے وہ فیکٹر کمپیریزن کا ہے۔ فیکٹر کمپیریزن میں کیا کیا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ سسٹم سے کافی ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس میں بھی کمپنسیبل فیکٹرز کو دیکھ کر جابس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ ان میں 5 اسٹینڈرڈ فیکٹرز ہیں جو جابس کو ایویلویٹ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، جن میں رسپانسبلٹی ہے، اسکلز ریکوائرڈ ہے، مینٹل ایفرٹ، فزیکل ایفرٹس اور ورکنگ کنڈیشنز۔ تو جو اس میں جابز ہوتی ہیں ان 5 ڈائمینشنز کو دیکھ کر ان کی جو اپروپریٹ کمپنسیشن ہے وہ
ڈٹرمن کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اس نے ایگزامپل نیچے دی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ ایک پیرالیگل کی جو کمپنسیشن ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے امپلائی دیکھتا ہے۔ پیرالیگل ہوتا ہے جو لاہر کے ساتھ اس کا ہیلپر ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کلرک کی بنسبت ایک پیرالیگل کو کتنی رسپانسبلٹی چاہیے ہوتی ہے، اسکل کتنا ہوتا ہے اس کے پاس، مینٹل ایفرٹ کتنی ضرورت پڑتی ہے، فزیکل ایفرٹ کتنی ہوتی ہے، یا ان یوزول ورکنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں کس میں کتنی ہوتی ہیں، تو جس کی جس حساب کی ہوں گی اس حساب کو دیکھ کر اس کی اپروپریٹ کمپنسیشن جو ہے وہ ڈٹرمن کی جاتی ہے۔ پھر اس نے اسی طرح یہ چارٹ میں بتایا ہوا ہے ان 4 ٹیکنیکس کے بارے میں۔ یہ دیکھیں، جاب رینکنگ میں جاب ورسز جاب دیکھی جاتی ہے، جاب کلاسیفیکیشن میں جاب اور اسٹینڈرڈ کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے، اور فیکٹری کمپیریزن میں بھی اسی طرح جاب ورسز جاب دیکھی جاتی ہے پوائنٹ میں بھی۔ تو یہ وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ نے ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونے لگی۔ یہ ان کے جو ایڈوانٹیجز اور تھوڑے سے ان کے جو سائڈ بیکس ہیں وہ بھی اس میں شیئر کیے گئے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں ایکسٹرنل ایکویٹی کے اوپر۔ ایکسٹرنل ایکویٹی یہ کہتی ہے کہ ایسی فیئرنیس قائم کی جائے امپلائی کی کمپنسیشن میں کہ جو دوسری آرگنائزیشن باہر کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس میں جو سیم جابز ہوتی ہیں ان کے مطابق ہو۔ یعنی کہ اگر ایک آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائی اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسری آرگنائزیشن میں سیم جاب پر کام کرنے والے بندے کو اس سے بہتر کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے تو اسے کبھی بھی اس چیز کی خوشی نہیں ہونے لگی۔ تو اس وجہ سے امپلائرز کو چاہیے کہ وہ اپنے کمپیٹیٹرز جو مارکیٹ میں ہیں ان کے بھی سیلری سٹرکچر کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور یہ بات سمجھے کہ یہ چیز امپلائی کی موٹیویشن، کمٹمنٹ اور پروڈکٹیوٹی پہ امپیکٹ رکھتی ہے۔ تو جب یہ ایکسٹرنل ایکویٹی اگر اسیس کی جاتی ہے تو یہ بہت ہی ایک اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن کو پہلے سب سے تو ویج اور سیلری انفارمیشن کلیکٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک مارکیٹ ویج ریٹ ڈٹرمن کر سکے۔ تو جب یہ انویسٹیگیشن مارکیٹ کی کمپلیٹ ہو جائے تو آرگنائزیشن پھر اپنی پے اسٹریٹجی کو مارکیٹ کے مطابق ڈٹرمن کر سکتی ہے۔ جو 3 اسٹریٹجیز ہے جو کوئی امپلائی چوز کر سکتا ہے اس کے لیے وہ ہیں لیڈ اسٹریٹجی، لیگ اسٹریٹجی اور مارکیٹ پالیسی۔ جو لیڈ اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ کمپنسیشن ریٹس رکھتے ہیں اپنے امپلائیز کے لیے تاکہ آپ جو امپلائیز ہیں ان کے لیے سب سے اٹریکٹیو جو امپلائر ہے وہ آپ ہوں، ان کے پاس بہترین چوائس کسی بھی امپلائر کے لیے وہ آپ ہو۔ پھر جو دوسری لیگ پالیسی ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے لو رکھتے ہیں اپنی کمپنسیشن ریٹس کو، لیکن ایسی آرگنائزیشن جو اس اسٹریٹجی پہ چلتی ہیں وہ دوسرے بینیفٹس زیادہ دینے کی کوشش کرتی ہیں جن میں اپرچونٹی فار ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے، انسینٹیو پلانز ہو سکتے ہیں، امپلائیز کے لیے گڈ لوکیشن ہو سکتی ہے، بہتر ورکنگ کنڈیشنز ہو سکتے ہیں، یا پھر امپلائمنٹ سیکیورٹی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ کمپنسیٹ کرتی ہے لیکن وہ مانیٹری میں کم اور دیگر بینیفٹس میں زیادہ فوکس رکھتی ہے۔ جو مارکیٹ پالیسی اسٹریٹجی ہے آخری، اس میں آرگنائزیشن یہ کرتی ہے کہ اپنے جو سیلری لیولز ہیں وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے مطابق رکھتی ہے تاکہ وہ اسی طرح اسٹیبل رہ سکے۔ آخر میں ہم آتے ہیں انڈیویجول ایکویٹی کے اوپر۔ انڈیویجول ایکویٹی میں کیا ہوتا ہے وہ یہ انڈیویجول ایکویٹی میں امپلائی کا جو پرسیپشن ہوتا ہے ڈفرینشیل کے لیے، یعنی جو تفریق ہوتی ہے کمپنسیشن میں مختلف انڈیویجولز کے درمیان جو آئیڈینٹیکل جابز ہولڈ کرتے ہیں سیم آرگنائزیشن پہ، یہ اس چیز کو زیادہ کنسیڈر کرتی ہے۔ تو مختلف امپلائیز کے درمیان سیم آئیڈینٹیکل جابز میں سیلری لیولز کو
طے کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے جو بیسک ہے وہ ہے کہ آپ اپنے پے سسٹم کو سینیارٹی کی بنیاد پر طے کرتے ہیں۔ جو سینیارٹی بیس سسٹمز ہوتے ہیں ان میں کمپنسیشن اکارڈنگ ٹو دی لینتھ آف ٹائم جو جاب کی ہوتی ہے اس کی بنا پر یہ ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ ایک امپلائی کتنی دیر سے اس جاب پر موجود ہے اور اس کا اس امپلائر کے ساتھ کتنا زیادہ مطلب کام کرتے ہوئے وقت گزرا ہے۔ تو یہ والا جو سسٹم ہے یہ اکثر اوقات جو نارمل پرفارمنگ امپلائیز ہوتے ہیں انہیں ریٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے جو دوسرے سسٹم ہیں وہ میرٹ بیس سسٹم بھی ہو سکتے ہیں، پرفارمنس بیس سسٹم بھی ہو سکتے ہیں، اور انسینٹو بیسڈ پیز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ انڈیویجولیٹی کو نافذ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 11 کمپنسیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔